الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نصاب الصرف میں ہمارا سبق ہے سبق نمبر 23 مصدر کا بیان۔ اس سے پہلے آپ نے بالکل شروع کے اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ لفظ موضوع کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ پھر آپ نے اسم کی مشتق ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں پڑھی تھیں۔ اسم کی مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں پڑھی تھی آپ نے، جس میں سے ایک تھا مصدر، دوسرا مشتق اور تیسرا جامد۔ مصدر، مشتق، جامد، ہم نے ان تینوں کی تعریف وہاں بھی پڑھ لی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو، البتہ دوسرے کلمات اس سے بنتے ہوں، اور مشتق وہ اسم ہے جو کسی دوسرے سے بنا ہو، اور جامد وہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ان دو سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج ہمارا بیان صرف مصدر کے تعلق سے ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر، تو اس کی تعریف ہم نے ابھی بھی سن لی اور ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات بنے۔ کلمات، یہ کلمتن کی جمع ہے کلمتن کی جمع ہے، اور کلمہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور کلمہ اسم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مصدر سے دوسرے کلمات بنی، یعنی مصدر سے جو کلمات بن رہے ہیں وہ کلمات اسم بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کلمات فعل بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ مصدر خود کسی سے نہ بنا ہو۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھیے اس کو بورڈ پر سمجھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا سبق ہے مصدر کے بیان میں۔ ٹھیک ہے، مصدر جیسے آپ دیکھیں، ضربن، یہ ایک مصدر ہے، اور مصدر کی تعریف آپ نے ابھی پڑھی ہے کہ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی سے نہ بنا ہو۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ضرب مصدر، یہ کسی سے بن کر کے نہیں آیا ہے، بلکہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، ضربن سے ہی ضربا فعل ماضی بنتا ہے، اور ضربن سے ہی یضربو فعل مضارع بنتا ہے، اور ضربن سے ہی ضاربن بنتا ہے۔ یعنی یہ جو آپ مصدر دیکھ رہے ہیں ضربن مصدر، یہ ضربن جو مصدر ہے، اسی مصدر سے آپ کا ضربہ بنا جو کہ فعل ہے، اسی مصدر سے یضربو بنا جو کہ فعل ہے، اسی مصدر سے ضاربن بنا جو کہ اس میں فاعل ہے، اسی سے مضروبن بنے گا جو کہ اس میں مفعول ہے، مضروبن۔ ٹھیک ہے، اسی سے جو ہے اس میں آلہ بنے گا، مضربن۔ اسی سے اس میں تفضیل بھی بنے گا، اضربو۔ اسی سے اس میں ظرف بھی بنے گا، جیسے مضرب وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں۔ کلمات وہ فعل بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اسم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہم نے اس میں فاعل کی یہاں پر لکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے صفت مشبہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، اس میں آلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بہت سارے اسما ہو سکتے ہیں۔ یعنی ضربن سے ہی آپ کا فعل بھی بنتا ہے اور ضربن سے ہی اسم بھی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے
جی یہ بات ہو جاتی ہے ہماری مکمل. اب پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو ہمارا مصدر ہے، مصدر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. مصدر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارا مصدر قیاسی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مصدر ہمارا سماعی. یہ دو مصدر ہوتے ہیں. یعنی مصدر کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے کہ مصدر وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے کلمات بنے، یعنی فعل بھی بنتا ہو، اسم بھی بنتا ہو، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا. اب مصدر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مصدر ہوتا ہے قیاسی اور ایک مصدر ہوتا ہے سماعی. ٹھیک ہے، قیاسی مصدر کسے کہتے ہیں؟ تو قیاسی، کسی اسلامی بھائی کا مائک آن ہے، آف فرما لیجیے. کوئی نورانی رضا تاری بھائی مائک آف فرما لیجیے آپ. جی تو پیارے اسلامی بھائیو، السلام قیاسی علیکم. مصدر ہے. قیاسی یہ وہ مصدر ہوتا حضرت ہے کہ یہ جس کا پوچھ کوئی خاص وزن مقرر ہو. یعنی جس مصدر کا کوئی خاص وزن مقرر ہوتا ہے اس مصدر کو قیاسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس کا کوئی خاص وزن متعین نہیں ہوتا ہے اس کو سماعی کہا جاتا ہے. قیاسی کہتے ہیں جس کے لیے کوئی وزن متعین ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں وزن متعین ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں باب افعال ہے، اس کا مصدر ہمیشہ افعال کے وزن پر ہی آئے گا. ایسے ہی باب انفعال ہے، انفعال اس کا مصدر ہمیشہ انفعال کے ہی وزن پر آئے گا. ایسے ہی استفعال کوئی اور لے لیجئے، جیسے فعللتن لے لیجئے، یا ہاں فعللتن، فعللتن، فعللتن. تو یہ جو مصدر ہیں یہ سب قیاسی ہیں، یعنی ان کا ایک وزن متعین ہے. تو باب افعال سے جو بھی مصدر ہوگا وہ افعال کے وزن پر آ جائے گا. جیسے اکرم یکرم اکرام، ٹھیک ہے. اور جیسے اسمع یسمع اسماع، اطمع یطمع اطعام، یعنی جو بھی افعال باب افعال سے ہوں گے تو ان کا مصدر جو ہے افعال کے وزن پر ہی آئے گا. اور جو بھی افعال باب انفعال سے ہوں گے تو اس کا مصدر جو ہے انفعال کے وزن پر ہی آئے گا. جیسے انصرف ینصرف، انصراف انفعال کے وزن پر، انکسر ینکسر انکسار انفعال کے وزن پر. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جو فعل باب فعللتن سے ہوگا حضور تو آپ کی وائس صحیح نہیں ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائی، جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیوں، تو بات چل رہی ہے ہماری مصدر کے تعلق سے. ہم نے مصدر کی تعریف پڑھی اور پھر مصدر کی دو قسمیں پڑھی ہم نے. ایک مصدر ہوتا ہے قیاسی اور ایک مصدر ہوتا ہے ہمارا سماعی. قیاسی مصدر کسے کہتے ہیں؟ تو قیاسی مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی ایک خاص وزن متعین ہو. جیسے ہر وہ فعل جو کہ افعال سے آئے تو اس کا مصدر افعال کے ہی وزن پر ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور وزن پر مصدر نہیں آ سکتا. ہر وہ فعل جو انفعال سے آئے گا تو اس کا مصدر جو ہے انفعال کے ہی وزن پر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور وزن نہیں ہو سکتا. ہر وہ فعل جو فعللتن سے آئے گا تو اس کا مصدر اسی وزن پر آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور وزن پر اس کا مصدر نہیں آ سکتا. جیسے کہ ابھی ہم نے مثالیں دی تھیں آپ کی افعال کے لیے. جیسے آپ دیکھیں ایک فعل ہے جو کہ افعال سے آتا ہے، اکرم یکرم اکرام، تو افعال کے وزن پر ہو گیا. ایسے ہی اسمع یسمع اسماع، افعال کے وزن پر ہو گیا. ایسے انفعال کی مثال انکسر ینکسر انکسار، انصرف ینصرف انفصار، انفطر ینفطر انفطار. تو اسی وزن پر مصدر آئے گا. یعنی ہر وہ فعل جو ان بابوں سے آئے گا تو اس کا مصدر جو ہے اسی خاص وزن پر آئے گا. یعنی اس کے لیے جو ہے مصدر کے لیے ایک وزن متعین ہوگا. اور یہ بہت سارے اوزان ہیں، افعال ہے، انفعال ہے، فعللتن ہے، استفعال ہے، اور تفعیل ہے، تفاعل ہے، مفاعلت ہے. بہت سارے مصادر ہیں جو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آگے چل کر کے پڑھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے.
یہ قیاسی کے متعلق ہو گئی ہماری بات. اب آ جائیے سماعی پر. سماعی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے سماعی وہ مصدر ہیں جو کہ ہم نے عرب والوں سے سنے ہیں، یعنی عرب والوں سے جن جن وزنوں پر مصدر سنے گئے ہیں ان کو سماعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی کتاب میں اس کی تعریف دے رہے ہیں کہ سماعی وہ مصدر ہیں کہ جن کے لیے کوئی خاص وزن متعین نہیں ہے، یعنی کوئی خاص وزن ان کے لیے مقرر نہیں ہے، یعنی مطلب کسی بھی وزن پر ان سے مصدر آ سکتا ہے. کبھی فعل جو ہے فعللتن کے وزن پر آ جاتا ہے، فعالن کے وزن پر آ جاتا ہے، فعلن کے وزن پر آ جاتا ہے، فعلن کے وزن پر آ جاتا ہے، فعلن کے وزن پر آ جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھو پڑھا نصر ینصر نصرن، ضرب یضرب ضربن، کرم یکرم کرمن و کرامتن، اس کے دو مصدر آ جاتے ہیں. اور ایسے ہی سمع یسمع سماعن، سماعن فعالن کے وزن پر آ گیا، اور سمعن بھی آ جاتا ہے اس کا، اور سماعتن بھی مصدر آ جاتا ہے. تو کئی مصدر آ جاتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، تو سماعی کسے کہتے ہیں؟ تو سماعی وہ مصدر ہیں کہ جن کا کوئی خاص وزن متعین نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کسی بھی وزن پر آ جاتے ہیں، یعنی جیسے جیسے عرب والوں سے سنا گیا ویسے ویسے آ جاتے ہیں. جیسے آپ کی کتاب کے اندر انہوں نے دیا ہے منقبتن، منقبتن یہ مصدر دیا ہے، یہ دیا ہے مفعلتن کے وزن پر، مفعلتن کے وزن پر. اس کے اندر جو نون قاف اور با ہے یہ اصل مادہ ہے. ٹھیک ہے، اور باقی یہ مصدر کا وزن دیا ہے. ایسے ایک دیا ہے مملوکتن، مملوکتن یہ والا وزن دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں، مصدر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قیاسی اور ایک ہوتا ہے سماعی. قیاسی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص وزن متعین ہے، اور سماعی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص وزن متعین نہیں ہے، البتہ جیسے جیسے عرب والوں سے سنے گئے ہیں بس اسی طریقے پر ان کو استعمال کیا جائے گا. ضرب یضربو کا مصدر ہم نے ضربن پڑھا ہے، ضربن فعلن کے وزن پر، یہ فعلن کے وزن پر پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعلن کے وزن پر استعمال ہوگا. نصرن پڑھا ہے تو نصرن کے وزن پر استعمال ہوگا. سمعن پڑھا ہے تو سمعن کے وزن پر استعمال ہوگا. یعنی جو مصدر عرب والوں سے جس وزن پر سنا گیا ہے اس کو اسی وزن پر استعمال کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سماعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب اس کے اندر ایک خاص بات، وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ جو قیاسی جو مصادر ہیں نا، قیاسی، یہ آپ کے ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید کے اندر پائے جائیں گے. یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی مصادر ہیں، ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی مصادر ہیں وہ سارے کے سارے قیاسی ہیں. ٹھیک ہے، اور رہے سماعی مصادر، سماعی تو وہ ثلاثی مجرد کے ساتھ میں خاص کر پائے جاتے ہیں. اور ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی آپ جانتے ہیں. یعنی جس فعل کے اندر 3 حرف اصلی ہیں تو وہ ثلاثی مجرد کہلائے گا، اور کوئی بھی زائد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ 3 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد ہے تو وہ ثلاثی مزید کہلائے گا. جس کے اندر 4 حرف اصلی وہ رباعی کہلائے گا. 4 حرف اصلی پر کوئی ایک آدھ حرف زائد ہے تو وہ رباعی مزید فی کہلائے گا. تو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، یہ جو 3 قسم کے جو آپ کے افعال ہیں تو ان کے جو مصدر آئیں گے وہ قیاسی آئیں گے. افعال بھی آ سکتا ہے، انفعال بھی آ سکتا ہے، فعللتن بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن رہے ثلاثی مجرد تو اس کے مصادر جو ہیں اکثر جو ہیں وہ سماع سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جیسا جیسا عرب والوں سے سنا گیا ہے ویسے ویسے ہی وہ استعمال کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے خاص بات ذکر فرما رہے ہیں. وہ خاص بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیے ثلاثی مجرد کے جو افعال ہیں ثلاثی مجرد مصدر کے جو اوزان ہیں
تو ثلاثی مجرد مصدر کے جو بھی اوزان ہوں گے تو ان کے لیے کوئی خاص قاعدہ، کوئی وزن تو متعین ہے نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ چند طریقے سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ وہ کیا فرما رہے کہ دیکھیے ایک فعل ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بیماری کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کھانسی ہے کھانسی، یا آپ دیکھیں زکام ہے زکام، ٹھیک ہے، تو اس کے مصدر جو ہیں وہ فعال کے وزن پر آ جاتے ہیں، فعال، اس کا مصدر فعال کے وزن پر آ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں زکام، زکام، ٹھیک ہے، اور ایسی ایک پہچان انہوں نے اور بتائی کہ جس فعل کے اندر نقل و حرکت کے معنی پائے جائیں، نقل و حرکت مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا ہلنے کے معنی، ٹھیک ہے، اگر ایسے معنی پائے جاتے ہیں تو اس کا مصدر جو ہے فعیل کے وزن پر آ جاتا ہے، فعیل کے وزن پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ضمیل، ایک مثال انہوں نے پیش کی ہے، زمیل، زمیل کا معنی تھا اونٹ کا نرم چال چلنا، تو اس کے اندر نقل و حرکت کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس میں یہ خاص بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ثلاثی مجرد کے جو افعال ہیں ان افعال کے لیے جو مصادر ہیں تو ان مصادر کا کوئی خاص وزن متعین نہیں ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جس فعل کے اندر بیماری والے معنی پائے جائیں تو اس فعل کا مصدر فعال کے وزن پر آ جاتا ہے، جس کے اندر نقل و حرکت کے معنی پائے جائیں تو اس کا مصدر جو ہے فعیل کے وزن پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو چیزیں انہوں نے یہاں پر بیان کی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ثلاثی مجرد سے، اسی ثلاثی مجرد سے ایک وزن آتا ہے فعلتن، فعلتن وزن آتا ہے، یعنی اگر ہمیں کسی معنی کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے ایک مرتبہ، کیا ایک مرتبہ، تو اس کے لیے ہم فعلتن کا وزن استعمال کر لیتے ہیں، کیا، جیسے کہ مثال میں آپ کے دے رکھا ہے مرتن، مرتن، تو یہ فعلتن والا وزن ہے، مرتن، مرتن ہے یہ، ٹھیک ہے، اسی کو مرتن کر دیا گیا ہے۔ تو کبھی ثلاثی مجرد سے جو ہے فعلتن کا وزن مرتن یعنی ایک مرتبہ کے لیے آ جاتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال آپ دیکھیں جلستن، جیسے ایک مثال دیکھیں جلستن، جلستن، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ بیٹھنا، تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں فعلتن کے وزن پر آیا، اس میں جلستن، اس کا مطلب ایک مرتبہ بیٹھنا، اور یہ مصدر ہے کائے کا، ثلاثی مجرد کا، جلسا یجلسو، باب ضرب یضرب سے، تو جلستن اس کا معنی کیا ہوگا، ایک مرتبہ بیٹھنا۔ ایسے ہی فعلتن، ثلاثی مجرد سے ایک وزن آتا ہے فعلتن، فعلتن کا وزن، یہ وزن آتا ہے جو ہے فعل کی کوئی خاص قسم بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر قسمتن، ٹھیک ہے، قسمتن، قسمتن کا معنی کیا آتا ہے، قسمتن کا معنی آتا ہے کوئی خاص قسم کی تقسیم، یعنی ایک خاص طریقے کی تقسیم، یعنی ایک خاص طریقے کا بانٹنا، تو یہ فعلتن کا وزن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک وزن آتا ہے ثلاثی مجرد سے فعلتن، فعلتن، یہ فعلتن کا جو وزن آتا ہے یہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ کھانے کی تھوڑی مقدار، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے آپ دیکھیں فعلتن، تو اس کے جیسے بولتے ہیں نا میں نے ایک لقمہ، تو لقمہ کسے کہا جاتا ہے، جو تھوڑی سی مقدار میں جو کھانا ہوتا ہے، تھوڑی سی مقدار میں اس کو لقمہ کہا جاتا ہے، تو اسی وزن پر آتا ہے کہ لقمتن، لقمتن، ٹھیک ہے۔ تو
تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ چند وزن انہوں نے دکھائے ہیں جو کہ الگ الگ معنی کے لیے ادا ہوتے ہیں، کہ فعلتن کا وزن جو ہے وہ مرتن کے لیے آ جاتا ہے ایک مرتبہ کے لیے، فعلتن کا وزن جو ہے وہ خاص قسم کی نوع کے لیے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعلتن کا وزن جو ہے وہ تھوڑی مقدار کے لیے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تمام اسلامی بھائی کتاب اوپن فرمائیں، سبق نمبر 23 مصدر کا بیان۔ سب سے پہلے انہوں نے کتاب کے اندر مصدر کی تعریف کی ہے اور فرما رہے ہیں کہ مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، یعنی وہ کسی سے نہیں بنتا ہے اور اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں۔ جیسے ضربن، اس کا معنی آتا ہے مارنا، کہ اس سے آپ دیکھیں ضربہ بھی بنا ہے، یضربو بھی بنا ہے، ضاربن بھی بنا ہے، مضروبن بھی بنا ہے، اضربو بھی بنا ہے، ضربہ بھی بنا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی مضربن بھی بنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی لی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی مصدر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک ہے قیاسی اور نمبر دو ہے سماعی۔ نمبر ایک یعنی قیاسی، وہ مصادر جن کا کوئی خاص وزن مقرر ہو، کوئی خاص وزن مقرر ہے، جیسے اکرامن جو کہ افعالن کے وزن پر ہے، اور ترجمتن جو کہ فعللتن کے وزن پر ہے۔ تنبیہ، ثلاثی مجرد کے علاوہ تمام مصادر قیاسی ہیں، یعنی جو ثلاثی مجرد جو افعال ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو مصادر ہیں ان کے علاوہ چاہے ثلاثی مزید ہو یا رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید ہو، ان سب کے جو مصادر ہیں وہ سارے کے سارے قیاسی ہیں، یعنی ان کے لیے ایک وزن متعین ہے، جیسے ہم نے بتایا آپ کو افعال، انفعال، استفعال، فعللتن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نمبر دو سماعی، وہ مصادر ہیں جن کا کوئی خاص وزن مقرر نہ ہو، یعنی صرفیوں نے اس کے لیے کوئی خاص وزن متعین نہیں کیا ہے، البتہ عرب والوں نے جیسا استعمال کیا ہے اس کو ویسے ہی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جیسے منقبتن جو کہ مفعلتن کے وزن پر ہے، اور مملوکتن جو کہ مفعولتن کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ فائدہ، فائدے کے اندر چند قواعد ذکر کریں گے یہ۔ قاعدہ نمبر ایک، ثلاثی مجرد افعال کے لیے اگرچہ کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے جتنے بھی افعال آئیں گے، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب، یہ سب ثلاثی مجرد کے افعال ہیں جو آپ نے ما قبل میں ماشاءاللہ پڑھے ہیں، اور بھی آپ نے بہت سے پڑھے، طلب یطلب، جلس یجلس، سقط یسقط، ٹھیک ہے، بہت سارے افعال ماشاءاللہ آپ نے پڑھے۔ ہم نے خاصیت وہ جامعہ بواب الصرف میں بھی آپ کو کچھ گردانے یاد کرائیں، تو یہ جتنے بھی افعال آپ نے پڑھے تھے سارے کے سارے ثلاثی مجرد تھے۔ اسی ثلاثی مجرد کے لیے بتا رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد افعال کے لیے اگرچہ کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ اس فعل کا مصدر اس وزن پر آتا ہے، البتہ عموماً ایسا ہوتا ہے، یعنی کوئی وزن متعین نہیں ہے کہ جس کے کہہ دیا جائے کہ بھئی ثلاثی مجرد سے اس وزن پر مصدر آئے گا، کہ فعلن کے وزن پر آئے گا، کہ فعال کے وزن پر مصدر آئے گا، ایسا کوئی خاص وزن متعین نہیں ہے، البتہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے، یعنی عام طور سے ایسا کر لیتے ہیں۔ کیسا؟ نمبر ایک، الف، جس فعل کے اندر بیماری کا معنی پایا جاتا ہے تو اس کا مصدر فعالن کے وزن پر آ جاتا ہے، جیسے زکامن، ٹھیک ہے، تو ثلاثی مجرد سے ہے یہ، تو اسی سے جو ہے فعالن کے وزن پر مصدر لے کر کے آ گئے ہیں۔ با، جس فعل میں نقل و حرکت کا معنی پایا جائے تو اس کا مصدر جو ہے فعیلن کے وزن پر آ جاتا ہے، جیسے ضمیلن، اونٹ کا نرم چال والا ہونا، ٹھیک۔ اب قاعدہ نمبر 2 ذکر کر رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے فعلتن کا جو وزن ہے مرتن،
کسی فعل کا ایک مرتبہ ہونا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جلستن ایک مرتبہ بیٹھنا. تو اگر آپ کو کہنا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھا تو آپ کہہ دیں گے جلستن. کیا ہوا؟ جلسا جلستن وہ بیٹھا ایک مرتبہ. آپ کو کہنا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ مارا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہوا ضربا ضربتن، کہ اس نے ایک مرتبہ مارا ہے. ٹھیک ہے. فائدہ نمبر 3، فعلتن کا وزن نوع یعنی فعل کی کوئی خاص قسم، نوع کا معنی آتا ہے فعل کی کوئی خاص قسم بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے قسمتن، فعلتن کے وزن پر ہے قسمتن، کوئی خاص قسم کی تقسیم کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 4، فعلتن کا وزن مقدار بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے لقمتن، کھانے کی تھوڑی سی مقدار کا کھانا، یعنی ایک لقمہ. تو یہ آپ نے 4 چیزیں پڑھی یہاں پر کہ ثلاثی مجرد کے افعال کے لیے کوئی خاص مصدر کا وزن متعین نہیں ہے. البتہ بیماری والے معنی اگر فعل میں پائے جائیں تو فعال کے وزن پر مصدر آ جاتا ہے. نقل و حرکت والے معنی پائے جائیں تو فاعلون کے وزن پر بھی مصدر جو ہے آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ثلاثی مجرد سے جو ہے فعلتن کا وزن جو ہے وہ ایک مرتبہ کے لیے آ جاتا ہے. جیسے جلستن وہ ایک مرتبہ بیٹھا، ضربتن اس نے ایک مرتبہ مارا، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی فعلتن کا وزن جو ہے ایک قسم کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فعلتن کا وزن جو ہے تھوڑی مقدار کے لیے آ جاتا ہے، جیسے لقمتن ایک لقمہ. ٹھیک ہے. یہ نصاب و صرف کا آج کا یہ آپ کا سبق مکمل ہوا. اس میں اگر کسی اسلامی بھائی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو برائے کرم آپ ارشاد فرمائیں.